بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس لیے مومن و مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں؟ کیا ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم کسی مسلمان خاندان کے ایک فرد ہیں، یا اس لیے مسلمان ہیں کہ کسی مسلم محلے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے؟ بلکہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں مومن اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں ہی یہ بات بتلائی گئی کہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے تقاضے کے مطابق نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ نماز کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، تمہارے دوست تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، اور ایماندار لوگ ہیں جو ایمان والے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت کے ساتھ کہ ان میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ نماز کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو نماز کے وقت میں بھی اپنے کاروبار سے چپکا رہے، بازاروں میں پھرتا رہے اور آوارہ گردی کرتا رہے۔ حالانکہ مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ بلکہ جب اذان کی آواز سنے تو مسلمان کے دل میں انقلاب آ جائے اور اس کی توجہ دنیا کی ساری چیزوں سے ہٹ جائے اور وہ ایک اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دے۔ وہ نماز جو ہمارے اندر سے بے حیائی کو دور کرتی ہے، بے ہودگی کو مٹاتی ہے، وہ نماز جو ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق اور اونچے کردار پیدا کرتی ہے، اس نماز سے ہم پوری طرح غافل ہو چکے ہیں۔ 5 یا 10% مسلمان 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، 20 یا 25% مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، باقی سارے مسلمانوں کی زندگی نماز کے بغیر گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاثیر بیان فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ جب آدمی صدقے دل سے خضوع و خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل میں نیکی کی رغبت خود بخود پیدا ہوتی ہے اور برائیوں کے کاموں سے نفرت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے سلسلے میں آج ہماری کوتاہی اور غفلت اس قدر ہے کہ ہم نماز جیسی عبادت بھی اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جی میں آیا تو مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے وقت پر جماعت کے ساتھ پورے اہتمام سے پڑھنے والوں کی تعداد ہر مسجد میں انگلیوں میں گنے جانے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز حقیقت میں اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اور اذان اس حاضری کی پکار اور دعوت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہم کو بلائے اور ہم ان کے بلانے کی طرف توجہ ہی نہ دے تو کیا جس نے ہم کو بلایا ہے وہ ناراض نہیں ہوگا؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کر جب مؤذن ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور حی علی الصلاۃ کہتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اور حی علی الفلاح کہتا ہے، کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اور ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیتوں میں، اپنے لہو و لعب میں، اپنی ملازمتوں میں مصروف ہیں اور اس پکار کا کوئی عملی طور پر جواب نہ دیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ قرآن مجید ہم سے نماز کی پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی والی نماز کی، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ اکثر علماء کرام نے درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد لی ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز سے پہلے فجر اور ظہر ہے اور عصر کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء ہے۔ اس طرح عصر کی نماز درمیانی نماز ہے
اور عصر کی نماز کی تاکید احادیث میں بکثرت آئی ہے۔ چنانچہ بخاری اور نسائی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے کام اور اس کی ساری جدوجہد بے معنی ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسری نمازوں سے غفلت کی جائے۔ ہر نماز کی اپنی جگہ اہمیت و فضیلت ہے اور ہر نماز اپنی جگہ فرض ہے، جس کا فرض چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے اپنا ایک معمول بنا لیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص صرف فجر کی نماز پڑھتا ہے، باقی نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی شخص ظہر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، باقی نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر لوگ مغرب کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور باقی نمازوں کی پابندی کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں 4 صف 5 صف ہوتی ہیں اور دوسری نمازوں میں 1-2 صف سے زیادہ نمازی نظر ہی نہیں آتے، حالانکہ پانچوں نمازیں فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔